يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم. آئیت الاحترام علماء کرام مشائخ اعظام بالخصوص حضرت پیر طریقت رہبر شریعت معین المشائخ قائد اہل سنت حضرت علامہ الحاج الشاہ سید معین الدین اشرف معین میاں الاشرفی الجیلانی حفظہ اللہ تعالی اور آج کی خصوصی قدر کے لیے برطانیہ سے مجھے دعوت دینے والے ہمارے تحریک کے کارکنان سے رابطہ کرنے والے جناب قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت الشیخ پیر سید کوثر ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور وہ تمام احباب جن کی کاوشوں سے آج کی یہ بزم انعقاد پذیر ہے. اسٹیج پر جلوہ نما علماء کرام مشائخ اعظام نوجوانان ونون اعلان ملت اسلامیہ میرے دوستوں بہنوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت نے فرمایا ہے کہ آج کی یہ محفل خاص طور پر ڈرگس کے خاتمے کے لیے انعقاد پذیر ہے. اس حوالے سے ہمارا ایک مکمل برنامج ہے, ایک پریکٹیکل میتھڈ ہے. اس پر میں انشاءاللہ چند باتیں آخر میں عرض کروں گا, لیکن ڈرگس سے بچنے کے لیے ایک متبادل کی بھی ضرورت ہے. وہ متبادل کیا ہے؟ صرف کسی کو ڈرا کے ڈرگس سے نہیں بچایا جا سکتا. ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے ڈرگس پیو گے تو تم پر عذاب نازل ہوگا. روایات پیش کی جائیں گی, آیات قرآنیہ پیش کی جائیں گی. امام زاہبی نے اپنی کتاب القبائر میں بے شمار روایات خاص طور پر نشے اور ڈرگس کے حوالے سے نقل کی ہیں. اگر میں ان روایات کو بیان کرتا رہوں کہ جس وقت تک انسان اس نشے کی حالت میں ہوتا ہے اللہ جل وعلا کی لعنت اس پر برسی ہوتی ہے, اللہ کا غضب اس پر ہو رہا ہوتا ہے. ان روایات کو ہم بیان کرتے رہیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل میتھڈ سکھانا بھی ضروری ہے, کیونکہ صرف لوگوں کو ڈرایا نہیں جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نذیر بھی ہیں اور بشیر بھی ہیں, بشارتیں بھی سناتے ہیں, اور وَيُزَكِّيهِمْ ہی تزکیہ بھی کرتے ہیں. دلوں کو پاک کرنے کا پریکٹیکل طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھاتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ڈرگس اور دیگر گناہوں سے بچنے کا پریکٹیکل طریقہ میں آخر میں عرض کروں گا, لیکن اس سے قبل اس کا متبادل کیا ہے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. اس میں اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کو ایک مختلف زاویے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے, کسی کے باپ نہیں ہے, ولیکن رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کو نہیں. قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے شان نزول پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک نام صحابہ کرام علیہم رضوان نے بہت عظیم نام, بہت معروف نام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں. ابھی نہیں ہے یہ ہماری تو جو ریپورٹنگ ہو رہی ہے اس کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ بچپن میں اپنی والدہ کے ساتھ ننیال جا رہے تھے۔ قبیلہ بنو قیس نے آپ کے قافلے پر حملہ کیا، آپ کے قافلے کو لوٹا اور آپ کو اغوا کر دیا گیا اور مکہ المکرمہ میں بیچ دیا گیا۔ حکیم بن حزام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خریدا اور اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفہ دے دیا۔ تحفہ دیا، بیٹھے بھائی، یہ جو خاموش کرا رہے ہیں ان کا شور زیادہ ہوتا ہے، بس ہو گیا تو ہو گیا، بس اب خاموش نہیں، بار بار کہیں گے پیچھے چلیے تو اور آواز بلند ہوگی، بس اب سنیں۔ تو میں کر رہا تھا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کے ساتھ ننیال جا رہے تھے تو ان کے قافلے پر حملہ کیا گیا، ان کے قافلے کو لوٹا گیا اور انہیں اغوا کیا گیا اور مکہ المکرمہ کے بازار میں بیچ دیا گیا۔ حکیم بن حزام نے انہیں خریدا اور اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور ہدیہ دیا، اور جب حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہے تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے زید بن حارثہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں پیش کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے والد ان سے بہت محبت کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ فطری بات ہے، ایک والد کو اپنے بیٹے سے پیار ہوتا ہے۔ بیٹے کو اغوا کر لیا گیا، وہ اپنے بیٹے کی یاد میں روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، گریہ وزاری کرتے تھے، بہت بڑے شاعر تھے اور اشعار لکھتے تھے اپنے بیٹے کی یاد میں۔ دیکھیے اگر کسی کا بیٹا مر جائے نا، چھوٹا بیٹا یا بیٹی بچہ مر جائے تو ماں باپ کو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ صبر آ جاتا ہے، لیکن اگر کسی کا بیٹا گم ہو جائے یا بیٹی گم ہو جائے، اغوا کر لیے جائیں تو ماں باپ کو صبر نہیں آتا، بہت مشکل سے صبر آتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر اولاد کا انتقال ہو جائے تو والدین سوچتے ہیں کہ اللہ کے پاس چلے گئے، بچے ہیں تو ان کی مغفرت ہو جائے گی، جنت میں چلے گئے ہیں، اللہ کے قریب ہیں۔ لیکن اگر کسی کے بچے گم ہو جائیں، کوئی اغوا کر لے تو ماں باپ کو رات کو نیند نہیں آتی، جب وہ سوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ مجھے تو یہ آرام دہ نرم بستر میسر ہے، لیکن جانے میری اولاد کو بھی ایسا بستر میسر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا نہیں کھا پاتے، کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ سوچتے ہیں کہ مجھے تو روٹی مل گئی ہے، پتہ نہیں میرے بچے کو بھی کچھ کھانا ملا ہوگا یا نہیں ملا ہوگا۔ لہٰذا اگر کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو صبر آ جاتا ہے، لیکن اگر کسی کا بچہ گم ہو جائے تو ماں باپ کو صبر نہیں آتا۔ ایسی ایک کیفیت تھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، صحابی رسول ہیں، ان کے والد پریشان ہیں کہ میرا بچہ اغوا کر لیا گیا۔ وہ رات کی تنہائی میں اپنے بچے کی یاد میں، اپنے بیٹے کی محبت میں اشعار لکھتے اور ان کے اشعار میں اس قدر درد تھا، اس قدر کیف اور سرور وہ حاصل کرتے، جب وہ گریہ وزاری کرتے تو ان آنسوؤں میں بھی، میری گزشتہ بیان میں ایک لیکچر میں نے بہت تفصیل سے کلام کیا کہ محبت انسان کو کیسے رلاتی ہے اور جدائی میں بھی انسان کو کیسا سرور ملتا ہے۔ ان کی کیفیات پر علماء نے بہت کلام لکھا ہے، میں چند اشعار ان کے بیان کرتا ہوں۔ وہ اپنے بیٹے کی یاد میں کہتے ہے میرے لختے جگر، ہے میرے بیٹے، ہے میرے پیارے، تیری یاد مجھے رلا رہی ہے، تیرا فراق مجھے رلا رہا ہے، تیری جدائی میرے لیے ناقابل برداشت ہے، کاش کہ کوئی مجھے آ کر بتائے کہ تو کہاں ہے۔ ہے میرے بیٹے میں نہیں جانتا کہ تو زندہ بھی ہے کہ میں تیرے آنے کی امید رکھوں، یا تو فوت ہو چکا ہے کہ میں مایوس ہو جاؤں۔ ہے میرے لختے جگر، میں نہیں جانتا کہ تجھے کس چیز نے ہلاک کیا، عرب کی نرم زمین نے ہلاک کیا یا سنگلاخ چٹانوں نے ہلاک کیا، تو زندہ بھی ہے یا نہیں ہے میں نہیں جانتا۔ ہے میرے لختے جگر، جب سورج شروع ہوتا ہے تو آفتاب کی کرنیں میں دیکھتا ہوں تو مجھے لمحات یاد آتے ہیں، وہ ساتیں یاد آتی ہیں جب ہم اکٹھے سورج کو طلوع ہوتا ہوا دیکھتے تھے۔ جب بارش کی برسات دیکھتے ہیں تو یہ رمجم رمجم بارش کی برسات مجھے تیری یاد دلاتی ہے اور میری آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو جاتی ہے۔ مجھے وہ لمحات یاد آتے ہیں جب ہم اکٹھے بیٹھ کے بارش کی برسات کو دیکھتے تھے۔ جب یہ ہوائیں چلتی ہیں تو میرے دل میں موجود تیرے پیار کی آگ کو مزید بھڑکا دیتی ہیں۔ ہے میرے لختے جگر، میں تجھے تلاش کرتا رہوں گا،
میں تجھے ڈھونڈتا رہوں گا، اور اگر تجھے ڈھونڈنے کے لیے پوری دنیا کا سفر کرنا پڑا تو میں پوری دنیا کا سفر کروں گا، اور تیری تلاش میں عرب کے تیز رفتار اونٹ لگا دوں گا۔ یہ اونٹ اگتا جائیں گے، میں نہ اگتاؤں گا، یہ اونٹ تھک جائیں گے، میں نہ تھکوں گا، تجھے تلاش کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ اگر میری موت آ گئی تو اپنے فلاں فلاں رشتے دار کو تلقین کروں گا، وصیت کروں گا کہ میرے بیٹے کو تلاش کرتے رہنا۔ یعنی یہ کیفیت تھی ان کی محبت کی، اس قدر پیار کرتے تھے اپنے بیٹے سے۔ ایک دن ان کے قافلے، ان کے قبیلے کے کچھ لوگ، ان کے قوم کے کچھ لوگ مکہ المکرمہ جاتے ہیں حج کے لیے۔ اچانک زید بن حارثہ کو مکہ المکرمہ میں دیکھتے ہیں، انہیں اپروچ کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں آپ کا والد تو آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ کے پیار میں، آپ کی محبت میں اشعار لکھتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، لوگ اسے دیوانہ کہتے ہیں۔ زید بن حارثہ نے اپنے والد کے لیے بھی پھر 3 اشعار لکھے اور بتایا کہ میں تو اس وقت مکہ المکرمہ میں ہوں۔ یہ قافلہ جب واپس جاتا ہے تو ان کے والد کو بتاتا ہے، انفارم کرتا ہے کہ زید بن حارثہ تو مکہ المکرمہ میں موجود ہیں اور وہاں پر انہوں نے یہ اشعار لکھ کر بھیجے ہیں۔ جب وہ واپس جاتے ہیں تو والد بہت خوش ہو جاتا ہے، ان کا والد حارثہ بہت خوش ہوتا ہے، اپنے بھائی کعب کو لے کر کچھ فدیہ کی رقم لے کر مکہ المکرمہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا ہے، حضور کے گھر میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ آپ تو ہاشم کی اولاد میں سے ہیں، آپ کی عظمت اور آپ کی شہرت تو ہر طرف ہے، آپ تو اپنے قبیلے کے سردار ہیں، آپ تو قیدیوں کو آزاد کیا کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ تو اللہ کے گھر کے پڑوس میں رہنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ میری ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے، ایک خواہش ہے، میرا بیٹا آپ کی غلامی میں ہے، میں فدیہ کی رقم لایا ہوں، یہ رقم آپ لے لیں اور میرا بیٹا مجھے واپس دے دیں، اور اگر آپ کو مزید رقم بھی چاہیے تو مزید رقم بھی لے لیجیے، لیکن میرا بیٹا مجھے دے دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فدیے کی رقم کی ضرورت نہیں ہے، وہ تیرا بیٹا ہے، اگر تمہارے ساتھ جانے کے لیے راضی ہے تو تم اسے لے جاؤ۔ حضرت زید بن حارثہ کو بلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے آؤ، کوئی تمہیں ملنے کے لیے آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ان دونوں کو پہچانتے ہو؟ وہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں یہ میرے والد محترم ہیں، یہ میرے چچا ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جانتے ہو یہ کیوں آئے ہیں؟ کیوں آئے ہیں؟ کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں، کیا تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ تو زید بن حارثہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے والد کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ والد حیران ہے، پریشان ہے، اپنے بیٹے سے کہتا ہے اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، اتختار العبودیہ علی الحریہ، کیا تو غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتا ہے؟ کیا تو ان کو اپنے باپ پر ترجیح دیتا ہے، ان کو اپنی ماں پر ترجیح دیتا ہے، ان کو اپنے چچا پر ترجیح دیتا ہے، ان کو اپنے قافلے، اپنے قبیلے اور اپنے علاقے پر ترجیح دیتا ہے؟ کیا تو ان کے ساتھ غلام بن کے رہنا چاہتا ہے؟ زید بن حارثہ کہتے ہیں اے میرے والد، تم کیا جانو کہ ان کی غلامی میں کیا ملتا ہے؟ تم کیا جانو ان کی غلامی کیا دیتی ہے؟ تم کیا جانو جو چیز میں نے ان میں دیکھی ہے وہ نہ میرا باپ دے سکتا ہے، نہ میری ماں دے سکتی ہے، نہ میرے قبیلے کے لوگ دے سکتے ہیں، نہ میرے رشتہ دار دے سکتے ہیں۔ کہاں ملا کیا؟ گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے آقا انمول کر دیا۔ آپ کیا جانیں ان کی غلامی میں کیا ملتا ہے، ان کی غلامی میں کیا ملتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، بیٹا کہہ رہا ہے اے میرے والد میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں ان کی غلامی میں رہوں گا، ان کے قدموں میں رہوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منظر دیکھتے ہیں بہت خوش ہو جاتے ہیں، میرے آقا کے لبوں پر تبسم کی کھلکھلاہٹ نظر آتی ہے۔ میرے آقا زید بن حارثہ کو اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، لاڈ کرتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں مکہ المکرمہ کی گلیوں میں لے جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کے سامنے لے جاتے ہیں، مکہ المکرمہ کے سرداروں کو بلاتے ہیں۔ آپ چشم تصور سے وہ منظر دیکھیے گا کہ کیا قسمت ہے اس زید بن حارثہ کی کہ جنہیں میرے آقا نے پکڑا ہوا ہے، آقا کی انگلی پکڑ کے مکہ المکرمہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں، اور آپ تخیل باندھے امیجن کریں، انویزج کریں کہ وہ بھی اپنی قسمت پہ ناز کر رہے ہوں گے کہ مجھے آقا کی غلامی ملی ہے، گویا کہ وہ بھی کہہ رہے ہوں گے یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے
اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سرداروں کو کہا یہ زید بن حارثہ ہے، لیکن آج کے بعد یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، آج کے بعد اسے کوئی زید بن حارثہ نہ کہے، آج کے بعد میں اسے نام دیتا ہوں، آج کے بعد اس کا نام زید بن محمد ہے، آج کے بعد اس کا نام زید بن محمد ہے، محمد کا بیٹا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب یہ نام دیا گیا وہ بہت خوش ہو گئے، بہت خوش ہو گئے کہ مجھے حضور کا بیٹا کہا گیا، لیکن چونکہ اللہ جل وعلا اس رسم کو ختم کرنا چاہتا ہے، منہ بولا بیٹا اس کو متبنہ کہتے ہیں، منہ بولا بیٹا۔ اللہ جل وعلا نے سورہ احزاب کی ابتدائی آیات میں درجہ بدرجہ اس کے احکام کو ختم کیا، اور اللہ جل وعلا نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ کوئی کسی کو اس کے منہ بولے باپ کے نام سے نہ پکارے، حقیقی باپ کے نام سے پکارا جائے، کسی کو اس کے منہ بولے باپ کے نام سے نہ پکارا جائے، یعنی زید بن محمد نہ کہا جائے۔ قرآن کریم میں یہ حکم آ گیا، وہ اس لیے تھا کیونکہ عرب میں یہ رسم تھی، رواج تھا، یہ ٹریڈیشن تھی کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا اسے حقیقی بیٹے کے حقوق دیے جاتے تھے۔ وراثت میں، انہیریٹنس لا میں وہاں کا جو قانون تھا تو یہ رسم تھی وہاں کی کہ جو حق حقیقی بیٹے کو دیا جاتا وہی حق منہ بولے بیٹے کو بھی دیا جاتا، جس کی وجہ سے حقیقی بیٹے کی حق تلفی ہوتی۔ اور اسی طرح جو حقیقی بیٹیاں ہیں، بچیاں اس گھر میں ہیں، اگر کوئی منہ بولا بیٹا بن جاتا تو وہ اسی گھر میں رہتی تو پردہ بھی نہ ہوتا۔ لہٰذا ان احکام اور بے شمار مختلف حکمتوں کی وجہ سے اس حکم کو بدل دیا گیا کہ کوئی کسی کا منہ بولا بیٹا نہیں ہے، کوئی کسی کا منہ بولا باپ نہیں ہے، حقیقی باپ کے نام سے پکارا جائے۔ اب جب حقیقی نام سے پکارا گیا، پہلے ان کا نام تھا زید بن حارثہ، پھر نام بدل گیا زید بن محمد، اب جب پھر حکم آیا تو پھر نام بدل گیا زید بن حارثہ۔ اس کی وجہ سے ان کو بہت تکلیف پہنچی، بہت دکھ ہوا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت مل گئی تھی، اب وہ نسبت ایک مرتبہ پھر واپس لے لی گئی، مجھے محروم کر دیا گیا۔ اب جب ان کو تکلیف ہوئی تو یاد رکھیے جب انسان کو دکھ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو انسان کا مقام بھی پھر بلند ہوتا ہے۔ جب کسی کو درد پہنچتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو جو تکلیف کو خوشی سے برداشت کر لیتا ہے پھر اللہ اسے بلند و بالا مقام دیتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان کو تو قرآن میں بیان کیا گیا، آپ کے فضائل کو بیان کیا گیا، لیکن آپ کا نام قرآن میں نہیں ملتا۔ فاروق اعظم کی شان ملتی ہے، ان کا نام نہیں ملتا۔ حضرت عثمان غنی کی شان کا ذکر ہے، فضائل کا ذکر ہے، لیکن ان کا نام نہیں ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم، حیدر کرار کی شان تو بیان کی گئی ہے لیکن ان کا نام نہیں ہے، لیکن یہ وہ خوش قسمت ہے جس کا دل ٹوٹا تھا، اس زید کا نام قرآن میں ہے۔ ایک ہی صحابی ہے جن کا نام قرآن میں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا زید بن حارثہ کا نکاح ام ایمن سے کرایا، ان میں سے ان کا ایک بیٹا اسامہ، یہ معروف اسامہ ہے، اسامہ بن زید، جو ایک عظیم مجاہد ہے اسلام کے، وہ انہی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حقیقی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے لیے، ان کا نکاح ان سے کرانے کے لیے پیغام بھیجا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلے یہ پیغام سنا تو بہت خوش ہو گئی، انہیں مغالطہ ہوا، انہوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا ہے کہ حضور نے ان سے نکاح کرنا ہے، لیکن جب بتایا گیا کہ حضور نے اپنے نکاح کا پیغام نہیں بھیجا، اپنے اس صحابی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، تو انہوں نے کہا میں تو نکاح نہیں کر سکتی، میں تو سیدہ ہوں، عبد المطلب کی پوتی ہوں، اور میں اس آزاد کردہ غلام سے کیسے نکاح کروں؟ تو پھر قرآن کریم میں اللہ جل وعلا کا حکم نازل ہوا، یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے جب اللہ کا حکم آ جائے، اس کے حبیب کا حکم آ جائے تو انہیں انکار کا اختیار نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کے حبیب کا حکم ہے، میں نکاح کر لیتی ہوں۔
انہوں نے نکاح کر لیا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جب نکاح ہوا ان کا آپس میں مزاج نہیں ملتا تھا, مزاج میں ہمانگی نہیں تھی, آپس میں جھگڑے ہوتے رہتے, اختلافات ہوتے رہتے, خامد اور زوجہ کے مابین تلخ کلامی ہوتی, گھریلو مناقشات, تنازعات اور جھگڑوں کا وہ ہمیشہ گلہ کرتے. حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج فلاں بات کی وجہ سے جھگڑا ہوا, آج فلاں بات کی وجہ سے اختلاف ہوا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ تم صبر کرو. لیکن پھر ان کی ازدواجی زندگی قائم نہ رہی اور ان کی علیحدگی ہو گئی. پھر اللہ جل وعلا نے قرآن میں حکم ارشاد فرمایا فزوجناہا, اللہ کے حکم سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے ہو گیا تو وہاں کے منافقین, یہودیوں اور غیر مسلموں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا. یعنی حضور نے اپنے بیٹے یعنی اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے, یعنی بیٹے نے جس کو طلاق دی ہے اس سے نکاح کر لیا ہے. تو منافقین اور غیر مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شکوہ کرنا شروع کر دیا, تانے دینا شروع کر دیے کہ حضور نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے. اس وقت قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, کسی کے والد نہیں ہے. کیونکہ وہ حضور کا حقیقی بیٹا تو نہیں تھا نا, وہ کون تھا؟ حضور کا منہ بولا بیٹا تھا. تو اس منہ بولے بیٹے کی زوجہ سے نکاح کرنا جائز تھا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا یہ مت کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حقیقی بیٹے کی زوجہ سے نکاح کی علیہ باللہ, کیونکہ حضور تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں. ولیکن رسول اللہ, وہ تو اللہ کے رسول ہیں. اب جب اس شان نزول کو آپ نے دیکھ لیا تو ربط بین الآیات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا. دیکھیے اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں. حضور کے بھی بیٹے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بیٹے ہیں کون جانتا ہے؟ اتنے بڑے مجمع میں صرف چند ہاتھ اٹھے ہیں. اور اگر کہوں کہ انڈین کرکٹ ٹیم کے فلاں کرکٹر کے کتنے بیٹے ہیں, پتہ نہیں سب تفصیل آپ جانتے ہوں گے. اگر کہوں کہ فلاں بالی ووڈ سٹار کے بچوں کا نام کیا ہے جانتے ہوں گے ہم. لیکن دعویٰ ہے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا, اور ایک عرصے سے محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ رہے ہیں, لیکن ہمیں اتنا بھی پتہ نہیں حضور کے بیٹوں کا نام کیا ہے, حضور کی بیٹیوں کا نام کیا ہے. ہاں میں کہوں عشرہ مبشرہ صحابہ کون ہیں, ان کے نام بتائیں. کتنے احباب ہیں جنہیں 10 وہ صحابہ جن کے لیے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی, جن کے نام آپ کو پتہ ہیں. مجھے پوچھنے میں بھی لیکن کچھ احباب ہیں جو ان کے نام جانتے ہیں, لیکن کسی انگلینڈ کی فٹ بال ٹیم کا نام میں پوچھ لوں تو سارے کھلاڑیوں کے نام ہمیں پتہ ہوں گے. لیکن ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بچے ہیں, حضرت عبداللہ, حضرت قاسم, حضرت ابراہیم ہیں. اور میرے آقا کے 3 بیٹے ہیں, لیکن یہ تینوں بیٹے یہ اطفال ہیں, بچے ہیں, یہ رجل نہیں ہیں. رجل کہتے ہیں مرد کو. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, کسی کے والد نہیں ہیں. یعنی بچوں کے والد تو ہیں اور ان بچوں کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا, لیکن کسی مرد کے والد نہیں ہیں. اب یہاں ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرد کے والد نہیں ہیں تو عین ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر والد کی محبت سے محروم ہو علیہ باللہ. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو محبت ایک باپ کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے ہوتی ہے, اپنے جوان بیٹے کے لیے ہوتی ہے, عین ممکن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنے بیٹوں کے لیے وہ بیٹوں والی محبت, وہ باپ والی محبت شاید حضور کے دل میں نہ ہو. یہ امکان پیدا ہو سکتا ہے, ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے. تو اللہ جل وعلا نے قرآن میں ارشاد فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. تم کہتے ہو کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر والد کی محبت سے محروم ہے. ارے سنو, تمہارا 1 بیٹا ہوگا, تمہارے 2 بیٹے ہوں گے, تمہارے 3 بیٹے ہوں گے, 4 ہوں گے, کسی کے 10 بیٹے ہوں گے, کسی کی اولاد میں 5 بیٹے 5 بیٹیاں. لیکن تم کہتے ہو حضور کا بیٹا زندہ نہ رہا, کوئی مرد حضور کا
کی محبت سے محروم ہے، اس شفقت سے محروم ہے، اس مہربانی سے محروم ہے، اس لو مرسی سے محروم ہے. کہا نہیں، تمہارا ایک بیٹا 10 بیٹے، میرے حبیب کے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بیٹے. ولیکن رسول اللہ، ارے وہ تو اللہ کے رسول ہے، ہر امتی حضور کا روحانی بیٹا ہے. اب یہ سوچو، اگر تمہارے ذہن میں یہ خیال آئے کہ حضور کا پیار کیسا ہے، کہا زید بن حارثہ سے جو پیار کیا ہے اس کو دیکھ لو، جو زید بن حارثہ سے پیار کیا ہے اس محبت کو دیکھ لو، اس پیار کو دیکھ لو، اس چاہت کو دیکھ لو. ارے دنیا کا کوئی باپ اپنے بیٹے سے اتنا پیار نہیں کر سکتا. دنیا کے تمام والدین کا پیار جمع کر لو اور ایک ترازو کے پلڑے پر رکھو، اور فقط کونین کے والی خسرو خوباں سیاہ لامکاں نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار فقط جو زید بن حارثہ کے ساتھ تھا اسے ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھو. میرا آقا کا پیار ایک امتی سے اتنا ہے کہ دنیا کا کوئی باپ اپنے بیٹے سے اتنا پیار نہیں کر سکتا، کوئی ماں اپنی اولاد سے اتنا پیار نہیں کر سکتی. انہوں نے اتنا نوازا ہے، اتنا کرم فرمایا ہے، ایسی عطا کی ہے، ایسی رحمتوں کی برسات کی ہے کہ زید بن حارثہ نے کہا اے میرے باپ، جو سکون اس بارگاہ میں ملا، جو اطمینان اس بارگاہ میں ملا، جو کیفیات اس بارگاہ میں ملی، جو وجدانی کیفیات کونین کے والی کے قدموں میں ملی، وہ ماں نہیں دے سکتی، وہ باپ نہیں دے سکتا. ارے انہوں نے تو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دیا، امن سکھایا، سکون سکھایا. یہ نوازشیں، یہ عنایتیں، یہ نوازشیں، یہ عنایتیں ہمیں دو جہاں سے چھڑا دیا. ہمیں مصطفیٰ تیرا شکریہ، مجھے جینا مرنا سکھا دیا. تیرا شکریہ، ہمیں جینا مرنا، ہمیں بتایا کہ ڈرگز کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، ہمیں بتایا کہ گناہ سے کیسے بچنا ہے، ہمیں بتایا کہ شراب سے کیسے بچنا ہے، ہمیں بتایا کہ اسپرچل انٹاکسیکیشن ہوتی کیا ہے، ہمیں بتایا کہ اسپرچلی انسان کو جب عشق مصطفیٰ کے ڈرگز مل جائیں، جب وہ انجیکشن مل جائے تو اس دنیا کے ڈرگ سے انسان دور ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے ارے تمہیں نشہ ہے اس ڈرگ کا، مجھے نشہ ہے دیدار مصطفیٰ کا. تمہیں نشہ ہے ان ڈرگز کا، اس شراب کا، ارے میں نے تو شراب عشق مصطفیٰ پی لی ہے. جو اس شراب کو پی لے پھر وہ کہتا ہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی. اس عشق کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو ہر ڈرگ کو ریپلیس کر دیتا ہے. اب آگے بولتے ہیں، فرمایا ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے. اب یہاں ایک اور ذہن سے آپ سوال پیدا ہوتا ہے، رسول تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ماضی کے رسول، ماضی کے انبیاء بھی اپنی امتوں سے محبت کرتے تھے، وہ بھی تو اپنی امتوں سے محبت کرتے تھے. ان کی امتوں کی بھی بڑی کثرت ہے، بڑی تعداد میں ہے. تو کہیں کو یہ نہ سوچے کہ حضور کا پیار اپنی امت سے ویسے ہی ہے جیسے ماضی کے انبیاء اپنی امتوں سے پیار کرتے ہیں. فرمایا نہیں، یہ رسول اللہ تو ہیں اور رسول اللہ وہ بھی تھے، لیکن فرق یہ ہے وہ فقط رسول تھے، خاتم نہیں. وہ فقط رسول تھے، خاتم نہیں تھے. اس آیہ مبارکہ کو اکثر فقط ختم نبوت کے لیے پیش کیا جاتا ہے. تو میں مختلف دعویز میں اس آیت پر کلام کر رہا ہوں، اور چونکہ حضرت نے بھی بتایا ہے کہ ڈرگس پر بھی کلام کریں تو ڈرگس کے حوالے سے میں اس کو ملا کے اشارہ کروں گا. فرمایا خاتم النبیین، حضور خاتم بھی ہیں. خاتم کسے کہتے ہیں؟ آخری نبی کو کہتے ہیں. حضور آخری نبی ہیں. اب غور کیجئے یہ کیوں ارشاد فرمایا اس مقام پر کہ حضور آخری نبی ہیں؟ اس کی ایک توجہ یہ بھی ہے، اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو، باپ بستر مرگ پر ہو، مر رہا ہو، اس کے بھائی بھی زندہ ہوں، اس کی بہنیں بھی زندہ ہوں اور اس کے بچے بھی ہوں، وہ باپ جب اس دنیا سے جاتا ہے نا تو اس کے دل میں اپنے بچوں کے لیے محبت ہوتی ہے، اپنے بیٹے کے لیے محبت ہوتی ہے، لیکن وہ یہ تو جانتا ہے میں چلا جاؤں گا، اس کی پرورش کرنے والے اور بھی تو ہیں، میرے بعد اس کی دیکھ بھال کرنے والے اور بھی ہیں، میں تو چلا جاؤں گا
لیکن اس کی پرورش کرنے والے، اس کی دیکھ بھال کرنے والے، اس کو پروٹیکٹ کرنے والے اور بھی ہیں۔ محبت تو ہوگی ان کے دلوں میں، لیکن وہ محبت نہیں ہوگی جو اس باپ کے دل میں ہوگی جس کا ایک ہی بیٹا ہے اور اس باپ کا کوئی بھائی بھی نہیں، کوئی بہن بھی نہیں، کوئی رشتہ دار بھی نہیں، اور وہ باپ جانتا ہے اس کا فقط میں ہی ہوں، میں چلا گیا تو میرے بعد کوئی اور آنے والا نہیں ہے۔ کیا سننے آپ میں کیا کر رہا ہوں؟ جس باپ کو پتا ہو کہ اس کا فقط میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو کہا ہاں حضور والد ہیں، حضور والد ہیں رجال کے نہیں اپنے بچوں کے، لیکن یہ نہ کہنا کہ حضور کا دل شفقت سے محروم ہے۔ کہا نہیں، محروم نہیں، کیونکہ ان کی اولاد اربوں خربوں میں ہے، قیامت تک ان کی اولاد آتی رہے گی۔ پھر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے لیکن وہ رسول بھی تو ہیں، تو رسول کے دل میں امتیوں کی محبت ہوتی ہے، کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ لیکن حضور بھی رسول ہیں، باقی انبیاء اور رسول بھی آئے، ان کے دلوں میں بھی محبت تھی، لیکن کہا نہیں، یہ خاتم النبیین ہیں، یہ آخری نبی ہیں، یہ لاسٹ نبی ہیں، یہ آخر میں آئے، یہ جانتے ہیں کہ میرے امتی کے لیے اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ زید بن حارثہ کی اس ادا کو دیکھ لو، آقا نے اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی، اس نے کہا اب باپ سے محبت نہیں، اب ماں سے محبت نہیں، اپنے مقام پر ہے، لیکن لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ انسان اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب اسے حضور کی ذات سے سب سے زیادہ پیار نہ ہو جائے۔ کہا اب میں نے اپنا دل دے دیا ہے مصطفیٰ کریم کو، کیونکہ مصطفیٰ کی محبت ماضی کے تمام انبیاء اور رسولوں کی محبت سے بھی زیادہ ہے۔ یہ پیار اللہ نے حضور کو عطا فرمایا ہے۔ حضور کے دل میں جو پیار ہے آپ کے لیے، اس کو سمجھنا ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں ہے، یہ ناممکن ہے، یہ امپاسبل ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اگر حضور کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہر وہ چیز، ہر وہ رکاوٹ جو ہمارے لیے ہرڈل بنتی ہے، obstacle بنتی ہے، اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ آج ہم اپنے اس معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا چاہتے ہیں اور حضور کو متعارف کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، to study the سیرت of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم میں سے کتنے احباب ہیں اور سیرت بھی یوں اسٹڈی کریں، عشق کی اینک لگا، صرف نالج کے لیے نہیں۔ many orientalists they study the سیرت of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے اورینٹلسٹ ہیں، مستشرقین ہیں، حضور کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن وہ محبت کی نیت سے نہیں، وہ حضور کو کرٹیسائز کرنے کے لیے سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عاشق کا کام یہ ہے، وہ جب سیرت کا مطالعہ کرے تو حضور سے تعلق استوار کرنے کا پریکٹیکل میتھڈ یہ ہے کہ پہلا سٹیپ یہ ہو کہ آپ نوٹس بنائیں، آپ نوٹس بنائیں، سیرت کو اسٹڈی کریں اور نوٹس بنائیں۔ آپ جب یہ پڑھیں کہ حضور نے ہرنی سے کلام کیسے کیا تھا تو اپنی نوٹ بک پر نوٹ بنا لیں، بکری سے کلام کیسے کیا تھا، جناب یافور سے کلام کیسے کیا تھا، جنات آتے تھے حضور سے کلام کرتے تھے، حضور کیسے جواب دیتے تھے، تو آپ نوٹس بنا لیں اور اس نیت کے ساتھ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کچھ علم تو سیرت سے حاصل کیا ہے، کچھ علم علماء سے حاصل کیا ہے، لیکن یہ نوٹ بنا رہا ہوں، آقا قیامت کے روز جب مجھے اللہ آپ کی محبت کے صدقے، آپ کے وسیلے کے صدقے جنت عطا کرے گا تو جنت میں آپ کا پڑوسی ہوں گا، اور پھر جنت میں آپ سے پوچھوں گا آقا کا ہرنی کا واقعہ کیسے تھا، آقا ہرنی آپ سے کیسے باتیں کرتی تھی، آقا وہ جنات آپ سے کیسے باتیں کرتے تھے۔ آقا لوگ کہتے ہیں کہ میرے آقا کو فقط عربی آتی ہے، ہندی نہیں آتی، انگلش نہیں آتی، اردو نہیں آتی، فارسی نہیں آتی، فرینچ نہیں آتی۔ آقا میں آپ کو ہندی میں پکارا کرتا تھا، لوگ کہتے تھے آقا کو فقط عربی آتی ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتا تو میں دیکھتا ہرنی بھی آپ سے باتیں کر رہی ہے۔ آقا میرے دل میں بھی تمنا پیدا ہوتی، ایک خواہش پیدا ہوتی کہ وہ ہرنی آپ سے کس زبان میں بات کرتی تھی۔ ارے میں کہتا ہوں وہ آقا جو ہرنی کی زبان سمجھتے ہیں، جو اونٹنی کی زبان سمجھتے ہیں، جو جنات کی زبان سمجھتے ہیں، جو یافور کی زبان سمجھتے ہیں، جو دراز گوش کی زبان سمجھتے ہیں، وہ آقا امتی کی ہندی کو کیوں نہیں سمجھیں گے، وہ آقا امتی کی اردو کو کیوں نہیں سمجھیں گے۔ وہ تو نباتات کی زبانیں بھی جانتے ہیں، وہ تو جنات کی زبانیں بھی جانتے ہیں، وہ تو حیوانات کی زبانیں بھی جانتے ہیں۔ انہیں اللہ نے علم غیب عطا کیا، اتنا عطا کیا، اس قدر عطا کیا کہ فرمایا بریلی کے مجاہد نے اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا
کرنے کا پریکٹیکل میتھڈ کیا ہے؟ سیرت پڑھیں اور سیرت کا مطالعہ یوں کریں، ساتھ نوٹس بنائیں اور ایک دعا کیا کریں ہر روز کہ یا اللہ، ہر روز جب آنکھ کھلے نا صبح یہ دعا کریں، اے اللہ مجھے عاشق مصطفیٰ بنا۔ یہ دعا بڑی اہم ہے۔ یہ نصاب عشق میں ہمارے 10 پوائنٹس ہیں، 10 پوائنٹس۔ ان میں پہلا پوائنٹ یہ ہے، اگر عاشق بننا چاہتے ہو ہر روز جب آنکھ کھلے تو یہ دعا کرو، مولا مجھے سچا عاشق بنا اور آخرت میں جنت میں آقا کا پڑوسی بنا، آقا کا پڑوسی بنا۔ آج کی اس محفل میں یہ دعا آپ لکھ لیں، ہر روز جب آنکھ کھلے گی پہلی دعا یہی کریں گے، مولا سچا عاشق بنا اور آخرت میں آقا کا پڑوسی بنا۔ دوسرا پوائنٹ، ماں باپ سے کہا کریں کہ آپ کو دعا دیں، دعائے عشق مصطفیٰ دیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے والدین سے ہر روز کہتے ہیں ہے میری امی جی، ہے میرے ابو جی، ہے میرے والد محترم، اور کچھ نہیں مانگتا، ساری زندگی آپ کی خدمت کروں گا۔ ایک تمنا ہے، ہر روز ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کریں، اے اللہ میرے بیٹے کو عاشق مصطفیٰ بنا، اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں محمد عربی کا پڑوسی بنا۔ یہ دعا والدین کے پاس جا کے ہر روز التجا کیا کریں، کیونکہ اس پر ہمارے صوفیاء کا کلام ہے، ہمارے اولیاء کا کلام ہے۔ نصاب العشق میں کہتے ہیں کہ ماضی کے انبیاء کی امتوں کے لیے ان کی ماں کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا تھا، اے اللہ جنت میں میرا رفیق کون ہوگا؟ یاد رکھیے یہ عاشق کی تمنا ہونی چاہیے۔ اللہ of young people they say this، بہت سارے نوجوان کہتے ہیں، تم کہتے ہو حضور سے محبت کرو، تم کہتے ہو ڈرگ سے بچو، تم کہتے ہو شراب سے بچو، تم کہتے ہو پورنوگرافی سے بچو، تم کہتے ہو حرام سے بچو، تم کہتے ہو گناہوں سے بچو۔ ہم بچنا تو چاہتے ہیں لیکن ہمارے خیالات ایسے ہو چکے ہیں، یہ معاشرہ ایسا ہے، یہاں بچنا پاسبل نہیں ہے۔ تم کہتے ہو حضور سے محبت کرو، کیسے محبت کریں؟ ہم علماء کو خوش کرنے کے لیے کہہ تو دیتے ہیں ہمیں حضور سے پیار ہے، لیکن ہم دل سے جانتے ہیں وہ عرب ہیں، ہم ہندی ہیں، وہ عرب ہیں، ہم برطانیہ سے ہیں، کوئی پاکستان سے ہے، کوئی فرانس سے ہے، ان کی زبان مختلف، ان کا انداز مختلف، ان کا طرز تکلم مختلف، ان کے اطوار مختلف، تہذیب مختلف، تمدن مختلف۔ میں کیسے ان سے پیار کروں اپنے ماں باپ سے زیادہ؟ میں کیسے ان سے محبت کروں اپنی اولاد سے زیادہ؟ اکثر نوجوان جو سچے لوگ ہیں وہ سچی بات کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم ریلیٹ نہیں کر سکتے۔ کیسے ریلیٹ کریں، کیسے لنک پیدا کریں؟ ہم کہہ تو دیتے ہیں لیکن سچی بات پوچھتے ہو؟ جو نوجوان اپنی رات شراب میں گزارے، ڈرگز میں گزارے اور پھر فجر کی نماز بھی قضا کر دے اور پھر وہ کہے کہ مجھے حضور سے محبت ہے، وہ بھول جائے کہ حضور کا حکم ڈرگز کے حوالے سے کیا ہے، وہ بھول جائے کہ حضور کا حکم شراب کے حوالے سے کیا ہے، وہ کہے کہ مجھے حضور سے پیار ہے، محافل میلاد کا انعقاد بھی کرے، آقا کی عظمتوں کے ترانے بھی ادا پہ لوگ نعرے لگائیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور وہ غلامی رسول میں ڈرگز کی قربانی بھی قبول نہیں کرتا، نشے کی قربانی بھی قبول نہیں کرتا، پورنوگرافی کی قربانی بھی قبول نہیں کرتا، اور دعویٰ ہے اس کے مصطفیٰ کا۔ ایسے بے شمار نوجوان آ کر کہتے ہیں ارے بتاؤ تو صحیح ان سے پیار کریں کیسے؟ تو پیار کرنے کا اور جو الٹرنیٹیو کا میں نے ذکر کیا ہے، متبادل دینا ضروری ہے۔ اس متبادل کو یاد رکھیں، وہ متبادل عشق مصطفیٰ ہے، اور اس کو پیدا کرنے کا پریکٹیکل میتھڈ کیا ہے؟ اس پریکٹیکل میتھڈ میں پہلا نقطہ بتایا دعائے عشق مصطفیٰ، دوسرا نقطہ بتایا سیرت کا مطالعہ، اس انداز میں مطالعہ کہ ساتھ نوٹس بناتے رہیں، اور your life should revolve around the lot of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ your entire life should revolve around رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی تمام زندگی حضور کی زندگی کے گرد گردش کر رہی ہو، ایسے تخیلات ہوں، ایسے خیالات ہوں۔ نوٹس یوں بنائیں کہ اس دنیا میں نہیں آخرت میں بھی میں حضور کے قریب رہنے کی کوشش کروں گا، التجائیں کروں گا، تمنائیں کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کروں گا، اور اپنے والدین سے بھی کہوں گا۔ اور سیرت کا جب مطالعہ کریں، نوٹس بناتے رہیں اور ان نوٹس پر غور کرتے رہیں، پھر تو موت سے بھی پیار ہو جائے گا، موت سے بھی پیار ہو جائے گا کہ میں تو موت کو سینے سے لگاتا ہی اسی لیے ہوں۔ جب منکر نکیر پوچھیں گے نا قبر میں یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، تو اس وقت تم کہو گے ارے انہی کو دیکھنے کے لیے میں نے شراب سے توبہ کی تھی، انہی کو دیکھنے کے لیے میں نے ڈرگ سے توبہ کی تھی، انہی کو دیکھنے کے لیے میں نے گناہوں سے توبہ کی تھی۔ ارے میں نے تو اس کے مصطفیٰ کا وہ نشہ پایا کہ اس نشہ نے ہر نفس کی نفسانی خواہشات کو موت دے دی، اور پھر میں نے موت کو سینے سے لگایا۔ پھر اس وقت دل سے کہو گے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، میں تو مرا ہی اسی کے لیے ہوں تاکہ ان کا دیدار ہو جائے، ان کا قرب مل جائے۔ اس وقت انسان کی یہ کیفیات کیسے بنتی ہے جب زندگی میں اس دنیا میں تمہارا تخیل حضور کی ذات کی طرف رہے، تمہارا تصور حضور کی ذات کی طرف رہے۔ سیرت کا مطالعہ کرو، حضور کے بارے میں سوچتے رہو کہ جنت میں سیرت کے ان واقعات کو ذات مصطفیٰ سے ڈسکس کروں گا اور آقا سے تفصیل پوچھا کروں گا۔ اور یاد رکھنا جنت میں آقا کا پیار ہر امتی کے لیے یکساں ہوگا،
ہر امتی کے لیے یکساں ہوگا. آقا ہر امتی کو اتنا وقت دیں گے, ہر امتی سمجھے گا مجھے سب سے زیادہ وقت دے رہے ہیں. ہر عاشق سمجھے گا مجھے سب سے زیادہ وقت دے رہے ہیں. تو تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ماں باپ سے کہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا کہ اللہ جنت میں میرا رفیق کون ہوگا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا فلاں کسائی, فلاں قصاب, فلاں بچر, وہ بچر جو گوشت کاٹ کاٹ کے بیچتا ہے جنت میں تیرا رفیق ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اس کا ایڈریس بتا, اس کا پتہ بتا, وہ رہتا کہاں ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا فلاں جگہ پر دکان ہے اس کی. موسیٰ علیہ السلام اس کی دکان پر جاتے ہیں, دیکھتے ہیں وہ کر کیا رہا ہے. پورا دن وہ گوشت کاٹتا ہے, گوشت بیچتا ہے, گوشت کاٹ کر بیچ کر گھر جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کرتے ہیں, اس کے پیچھے جاتے ہیں. جب وہ گھر جاتا ہے کمرے میں داخل ہوتا ہے, موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں بھی آ جاؤں. وہ کہتا ہے اللہ کے بندے آ جا. وہ جب گھر کے اندر جاتا ہے, گوشت کاٹتا ہے, کھانا پکاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اس کے کمرے میں ایک انتہائی نحیف, ایک کمزور عورت لیٹی ہوئی ہے, ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی ہے. وہ کھانا پکاتا ہے, خود نہیں کھاتا, بڑے لاڈ سے, بڑے پیار سے اس بڑھیا کو اٹھاتا ہے, اسے بٹھاتا ہے, اس کے منہ میں نوالے ڈالتا ہے, اسے کھانا کھلاتا ہے, اسے پانی پلاتا ہے, اس کا منہ صاف کرتا ہے. جب اسے لٹاتا ہے, جب وہ لیٹ رہی ہوتی ہے نا تو اس کے منہ سے چند کلمات نکلتے ہیں, وہ کچھ کہتی ہے, وہ کچھ کہتی ہے. موسیٰ علیہ السلام غور سے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں وہ کیا کہہ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں ہے اللہ کے بندے یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میری ماں ہے. کہا میں پورا دن گوشت بیچتا ہوں, گوشت کاٹتا ہوں, لیکن ہوتا دکان میں ہوں, لیکن خیال گھر میں گھر کی طرف ہوتا ہے کہ کب ماں سے ملاقات کروں گا, کب ماں کے قریب جاؤں گا. میں ماں کے پاس آتا ہوں, خود کھانا نہیں کھاتا, پہلے اسے کھانا کھلاتا ہوں, اس کی خدمت کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں, لیکن جب یہ لیٹ رہی تھی تو اس نے کچھ کہا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ کے بندے تجھے کیا بتاؤں, تجھے کیا بتاؤں. یہ مائیں تو مائیں ہی ہوتی ہیں نا. یہ ماں اپنے بیٹے کو بہت کچھ سمجھتی ہے. ماں نہیں جانتی بیٹے کی حیثیت کیا ہے, ماں نہیں جانتی بیٹے کی وقت کیا ہے, بیٹے کا مقام کیا ہے. میں تو ایک کسائی کا بیٹا ہوں, لیکن یہ میری نادان ماں جب بھی میں اس کی خدمت کرتا ہوں نا تو یہ ایک دعا دیتی ہے اللہ تیری اس خدمت کو قبول کرے اور آخرت میں تو وقت کے نبی موسیٰ کا رفیق بنے, جنت میں تجھے موسیٰ کا قرب ملے. کہا میں کسائی کا بیٹا, کہا موسیٰ نبی اللہ, کہا میں کساب کا بیٹا, کہا موسیٰ نبی اللہ. لیکن مائیں تو مائیں ہوتی ہے نا, وہ دعائیں دیتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے نادان انسان, آج تیری ماں کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی ہے. تو اسے جملے سمجھتا ہے, تو اسے نادان سمجھتا ہے. دیکھ آج تیری یہ خدمت رنگ لائی ہے, اس کی دعا رنگ لائی ہے. آج اس کی دعا کے صدقے بنی اسرائیل کا نبی موسیٰ تیرے گھر میں تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہے. ماں سے کہا کریں ہے ماں اگر بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کے دور کے امتی کو ماں کی دعا کے صدقے جنت میں موسیٰ کی رفاقت مل سکتی ہے تو آقا کے امتی کو جنت میں آقا کا قرب کیوں نہیں مل سکتا. تو ماں کی خدمت کر کے تو دیکھ. ماں سے کہہ اے میری ماں مجھے دعا دے کہ میں سچا عاشق مصطفیٰ بن جاؤں. یہ تھرڈ پوائنٹ تھا ہمارے. اس پر 10 پوائنٹس ہیں, اس پر انشاءاللہ آئندہ کلام ہوگا. آج صرف آپ کو یہ بتا دیں گناہوں سے اور بالخصوص UK میں جو ہمارا ایک پریکٹیکل میتھڈ ہے نشے سے بچنے کا, لوگوں کو بچانے کا. اب تعلیم بچنے کا پریکٹیکل میتھڈ, اس میں آپ 4 پوائنٹس یاد کریں. اس طرح میں نے ایک کتاب میں کہا کہ آیات اور حدیث پیش کرنے میں بہت وقت لگ جائے گا, صرف آپ 4 پوائنٹس یاد کر لیں. کسی بھی نشے سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے نفس لوامہ کو زندہ کرنا پڑے گا. ہمارے اندر 2 فورسز ہیں, ایک نفس ہمارا ہے, ایک نفس لوامہ ہے. جب سب سے پہلے اپنے شراب کو دیکھا, ڈرگس کو دیکھا, تو ایک آواز آئی اندر سے کہ تمہیں یہ ڈرگ لے لینے چاہیے. You should take the drugs. You should smoke the drugs. You should drink alcohol. ایک دوسری آواز آئی جس نے کہا نہیں, شراب نہیں پینا, اس پر عذاب ہوگا, تمہارا رب ناراض ہوگا. جو آواز کہتی ہے شراب پیو, ڈرگز لو, گناہ کرو, اس کو نفس ہمارا کہتے ہیں. جو آواز کہتی ہے کہ ڈرگز نہ لو, اسے نفس لوامہ کہتے ہیں. گناہوں کی کثرت کی وجہ سے جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں یہ ہماری انٹرنل بیٹل ہے. انٹرنل بیٹل ہے. لوگ کہتے ہیں ہم گناہوں سے بچیں گے, حرام سے بچیں گے, شراب سے بچیں گے, نشے سے بچیں گے. چونکہ اسلام میں شراب حرام ہے
تو میں مسلمانوں کو ہی مخاطب کر رہا ہوں، اور جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی بتا رہا ہوں کہ تم بھی آؤ اور ذرا عشق مصطفیٰ کی شراب پیو، ذرا یہ شراب پی لو، ایسی مستی ملے گی نا خدا کی قسم ہر شراب کو بھول جاؤ گے، لیکن ان کا پیار ملے حقیقی ملے، اس پیار کی دولت سے پھر دولت ایمان ایسی ملے گی، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی مست ہو جاؤ گے، پھر یہی تمنا ہوگی کہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، پھر وہ انسان کو جب وہ میں اور وہ عشق مل جاتا ہے تو پھر کوئی اور عشق اس کو پسند نہیں آتا۔ تو اس میں سب سے پہلے یاد رکھیں ان چیزوں سے بچنا آسان نہیں ہے، جب عادت پڑ جائے نا تو یہ نہ سمجھو کہ صرف توبہ کر کے کسی محفل میں جائیں گے دعا کریں گے رقت انگیز دعا سنیں گے سب کہیں گے انشاءاللہ I will never sin again انشاءاللہ I will never sin again، پھر ہم داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں، جبہ بھی پہن لیتے ہیں، امامہ بھی پہن لیتے ہیں، پھر دیندار بھی بن جاتے ہیں، امام مسجد بھی بن جاتے ہیں، قاری بھی بن جاتے ہیں، لیکن گناہوں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا باطن ابھی پاک نہیں ہوا، تو باطن کی طہارت و پاکیزگی کے لیے سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ نفس کو کنٹرول کرنے کا پریکٹیکل میتھڈ سیکھیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ حرام سے بچنا آسان نہیں ہے، لیکن جب آپ حرام سے بچنا چاہ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ حلال سے بھی بچیں، کچھ نہ کچھ حلال سے بھی بچیں۔ اس نفس امارہ کو جو مر گیا ہے، گناہ کر کر کے ہم نے نفس امارہ کو زندہ کیا اور نفس لوامہ کو مار دیا، اب اس نفس لوامہ کو ایک مرتبہ پھر ریوائیو کرنا ہے۔ We have to reinvigorate it, we have to revive it, we have to give it life again. In order for you to revive it, there are certain practices we have to do. We have to train ourselves. اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے، ٹریننگ کرنی ہے۔ ٹریننگ کے لیے یہ ہے کہ ہر روز پہلے 7 دنوں کے لیے for 7 days ہر روز ایک مباح کام سے بچے۔ مباح کیا ہے؟ جس کے کرنے پر ثواب نہیں، نہ کرنے پر گناہ نہیں۔ ہر روز ایک مباح کام سے بچے۔ حرام سے جب بچ رہے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک مباح کام سے ضرور بچے۔ مثال کے طور پر ابھی مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، میں پانی پینا چاہتا ہوں، اب پانی پینے میں نہ ثواب ہے اگر وہ دیگر احکام ہیں جو اس کے لیے ثواب کا باعث بنتے ہیں، سنت کے مطابق پیا یا دیگر، لیکن جنرلی یہ مباح کام ہے۔ چائے پینا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں ابھی نہیں پیوں گا، کیوں ہے؟ نفس تیری ہر بات کو کیوں مانوں؟ تو جو کچھ کہتا ہے میں تیری اطاعت کرتا ہوں۔ جو کچھ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف حرام سے ہی بچنا ہے، صرف حرام سے نہیں بچنا، کچھ مباح کاموں سے بھی بچنا، یہ ٹرین کرنے کے لیے ہے۔ اور اس پر الحمدللہ اس وقت بغیر مبالغہ کے میں لاکھوں نہیں کہتا لیکن ہزاروں لوگ الحمدللہ دنیا میں تحریک کنز الہدیٰ کے اس منہج کے تحت اس پر عمل کر رہے ہیں، اور اس کا رنگ پھر آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ لوگ جو زندگی بھر کوشش کرتے رہے، وہاں پر یو کے میں تو ڈرگز کے خاتمے کے لیے بہت کام ہو رہا ہے، لیکن یہ صوفیانہ کام ایسا ہے کہ وہاں کے انگریز بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ڈرگ ایڈکٹس کو توبہ تم ہی کرا سکتے ہیں، اور بے شمار پھر اس کی وجہ سے دولت ایمان سے الحمدللہ مالا مال ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ مباح سے بچنا۔ دیکھیے آپ تھکے ہوئے ہیں، سخت تھکے ہوئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اپنی باڈی کو اسٹریچ کریں، یو وانٹ ٹو لائی ڈاؤن، آپ لیٹنا چاہتے ہیں، کہیں ابھی نہیں لیٹوں گا، ہے نفس تو چاہتا ہے کہ میں ابھی ریسٹ کروں، ابھی ریسٹ نہیں کروں گا، میں 2 گھنٹے بعد ریسٹ کروں گا۔ آپ کا جی چاہتا ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کا جی چاہتا ہے آج بریانی کھاؤں، بہترین بریانی، آپ کی وائف گھر میں موجود ہے اور پکا بھی سکتی ہے، اچھا کھانا پکائی، آپ کو آج بریانی نہیں کھاؤں، آج کچھ اور کھا لوں گا۔ ہر روز اچھا آپ گھر سے باہر جانا چاہتے ہیں، اپنے فرینڈس کے ساتھ آؤٹنگ پر جانا چاہتے ہیں، آپ کے فرینڈس آپ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، کہتے ہیں او باہر چلیں، لیٹس گو آؤٹ فار اے بٹ۔ آپ جانتے ہیں باہر جانا حلال کاموں کے لیے جائز ہے، لیکن آپ کہتے ہیں آج نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا نفس کہہ رہا ہے آج میں نے نفس کی کچھ نہ کچھ مخالفت کرنی ہے۔ ہر روز ایک کام ایسا کریں جو مباح ہو اور اس سے بچیں۔ یہ 7 دنوں کے لیے، 7 پہلے ہفتے کے لیے۔ دوسرے ہفتے ہر روز 2 مباح کاموں سے بچیں، 12 مباح کاموں سے۔ مشکل کام ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں، جب آپ 6 ہفتے 6 مباح پرمیسیبل ایکٹ سے بچیں گے، ہر روز 6 کاموں سے بچیں گے، آپ محسوس کریں گے کہ ایک روحانی طاقت ایک مرتبہ پھر زندہ ہو رہی ہے۔ وہ نفس لوامہ، وہ اسپرچل فورس جس کو آپ نے مار دیا تھا، گناہ کر کر کے مار دیا تھا، وہ ایک مرتبہ پھر آنکھ کھولے گی، وہ آنکھ کھولے گی، آپ کو محسوس ہوگا۔ اور پھر جب کوئی ڈرگز کی دعوت دے گا تو آپ ڈرگز کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ روحانی طاقت ٹریننگ
ضروری ہے, اس کو ہم نے ٹرین کرنا ہے. جب وہ زندہ ہو گئی, جب وہ مضبوط ہو گئی, وہ طاقتور ہو گئی, تو میں آپ کو بتاتا ہوں جو واقعات آپ اولیاء اللہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں, کشف المحجوب میں پڑھتے ہیں, قوت القلوب میں پڑھتے ہیں, تذکرہ اولیاء میں پڑھتے ہیں, اور کہتے ہیں یار یہ اللہ والے کیسے ہوتے تھے, آپ کو اپنے باطن میں اولیاء اللہ کی وہ کیفیات محسوس ہونا شروع ہو جائیں. اب نہیں یار اس دور میں بھی پاسبل ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے ہم لوگوں کو فقط ڈرا ڈرا کے مار دیتے ہیں. یہ گناہ کیا نا, اتنے سال جہنم کی آگ میں ڈرو گے, ٹھیک ہے ڈرو بھی, لیکن ان کو پریکٹیکل ٹیچنگز بھی بتاؤ کہ اس گناہ سے بچنے کا پریکٹیکل میتھڈ کیا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے. ایک مسئلہ آپ نے سیکھ لیا مباح کا, اور یہ نفس کی مخالفت کرنا, اس سے بہت کچھ ملتا ہے, بہت کچھ ملتا ہے. یہ تو ایک ایسی روحانی فورس ہے. وہ حضرت خواجہ نظام پاک کا میں واقعہ بیان کرتا ہوں, ایک اور بزرگ سے بھی وہ منسوب ہے. ایک بندہ ان کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں غریب ہوں, مجھے کچھ ورد دیجئے, کچھ وظیفہ دیجئے کہ دولت ملے. تو آپ کے سامنے کچھ مٹی پڑی تھی, تو آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اور دم کیا, اول آخر درود شریف پڑھا, دم کیا, تو مٹی سونا بن گئی. وہ بڑا خوش ہو گیا کہ سونا بھی مل گیا اور سونا بنانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا, سونا بھی مل گیا اور اب سونا بنانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا. وہ گھر جاتا ہے, پوری رات اپنے گارڈن کو ڈگ کرتا ہے, اپنے کوٹ یارڈ کو, صحن کو ڈگ کرتا ہے اور مٹی جمع کرتا ہے. آدھی رات مٹی جمع کرنے میں لگا دی اور آدھی رات قل هو اللہ احد پڑھ پڑھ کے پھونکے مارنے میں لگا دی. وہ مٹی چینج نہیں ہوئی, وہ سونا نہیں بنی. دن کے وقت خواجہ نظام پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے, عرض کرتا ہے کہ میں نے بھی وہ عمل کیا تھا جو آپ نے کیا تھا, لیکن وہ سونا کیا سنہری, اس کا رنگ بھی نہیں تبدیل ہوا, سونا کیا بنتا, کچھ بھی نہیں ہوا, میں پھونکے ہی مارتا رہا. آپ نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں مٹی کو سونا بنانے کی صلاحیت ہے, لیکن اس کے لیے نظام الدین کی زبان بھی تو چاہیے نا. وہ جو اپنے نفس کی مخالفت کی عادت بنا لیتا ہے, نفس کے خلاف کرنے کی عادت بنا لیتا ہے, پھر اس کی زبان میں وہ اثر پیدا ہوتا ہے. تو نفس کی مخالفت کی عادت, پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ, بری صحبت سے بچنا. یہ ہر ایک دوست کے لیے, ہر ایک بھائی کے لیے پیغام دیتا ہے. اگر آپ بری صحبت سے نہیں بچتے, اس کے لیے آپ کو اپنا فیس بک اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کرنا پڑے, کر دیں. اپنا واٹس ایپ, اپنا نمبر چینج کرنا پڑے, کر دیں. If you do not refrain from bad company, remember it's impossible for you to refrain from drugs and alcohol. یہ ایک impossibility ہے, ناممکنات میں سے. اور bad company یاد رکھیں صرف انسان نہیں ہے. اس دور میں bad company انٹرنیٹ بھی ہے, اس دور میں بیڈ کمپنی موویز بھی ہیں, اس دور میں بیڈ کمپنی آپ کا موبائل فون بھی, آپ کا اسمارٹ فون بھی بیڈ کمپنی ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف انسانوں سے بچنا ہے, صرف اس بیڈ کمپنی سے بچنا ہے. دیکھیے کبھی کبھی آپ کوئی مووی دیکھتے ہیں صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے, صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے مووی دیکھ رہا ہوں, لیکن آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے یا کوئی تھرلر مووی دیکھ رہے ہیں یا کچھ بھی دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھ کسی اور نیت سے رہے ہیں, لیکن کوئی ایسا سین آتا ہے وہ آپ کے مائنڈ کو ٹرگر کرتا ہے, کوئی اور خیال پیدا ہوتا ہے, آپ اس کو پوز کر دیتے ہیں اور پھر کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جو اس سے بھی بدتر ہو اور پھر آپ کو گناہ کبیرہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. تو بری صحبت صرف انسان نہیں ہے. اگر آپ اس گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے انٹرنیٹ کو اگر آپ ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تو کریں. اب بہت سارے ہمارے یوتھ نوجوان کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا پاسبل نہیں ہے, ہمیں یونیورسٹی کا کام کرنا ہے, ریسرچ کا کام کرنا ہے. تو اس کے لیے اس کا حل یہ ہے, اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ اپنے پی سی کو, اپنے انٹرنیٹ کو اپنے لیونگ روم میں رکھیں, جہاں آپ کی فیملی کی آمد و رفت کا سلسلہ ہو, آپ کی بہنیں, آپ کے بھائی, آپ کے گھر کے افراد آتے جاتے ہوں, وہاں آپ انٹرنیٹ پر کام کریں, کیونکہ ان کی شرم کی وجہ سے پھر آپ گناہ نہیں کریں گے, آپ اس کی طرف نہیں جائیں گے. تو بری صحبت سے بچنا, یہ سیکنڈ پوائنٹ. تھرڈ پوائنٹ, اس لعنت سے بچنے کے لیے 4 رکعہ سلوشن اسے کہتے ہیں. 4 رکعہ سلوشن, 4 رکعتوں کی سلوشن. وہ یہ ہے کہ جب بھی دیکھیں, جس طرح میں نے کہا اس گناہ سے بچنا آسان نہیں ہے, اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی اسپریچول فورسز کو زندہ کرنا ہوگا, کسی ولی کامل سے وابستہ ہونا ہوگا. اور یہ آپ کی خوش بختی ہے کہ آپ کے مربی, آپ کے شیخ ایک روحانی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں اور صرف نالج نہیں دیتے, آپ کو تصوف بھی دیتے ہیں. ہمارے پاس تو وہاں گمراہ لوگ بھی آتے ہیں, بدعقیدہ بھی آتے ہیں, بدعقیدہ جو تصوف کو مانتے نہیں, لیکن ان کے بچے جو ڈرگز میں مبتلا ہیں, اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم صوفی تو نہیں بنیں گے, سلفی ہی رہیں گے, لیکن اس لعنت سے بچانے کے لیے کیا ان چیزوں پر ہم عمل کر سکتے ہیں؟ وہ تو شرک ہے, داتا کو پکارنا شرک, خواجہ کو پکارنا شرک, ان کو تو پکارنا, لیکن یہ ان کی جو تعلیم ہے یہ مفید ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بے شمار لوگ اس تعلیم پر عمل کر کے ڈرگ کی لعنت سے بچ چکے ہیں, شراب کی لعنت سے بچ چکے ہیں. تو میں کہتا ہوں بھائی راہ پر لگا لائے تو ہیں ان کو, باتوں ہی باتوں میں
اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں، اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں، بس اسی کے بہانے پھر وہ ڈرگ اس سے بچتے ہیں تو پھر کوئی اور ڈرگ مل جاتا ہے، اور پھر جب وہ ڈرگ مل جاتا ہے تو پھر سارے دنیا کے ڈرگ وہ بھول جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے 4 رکعہ سولوشن کہ اس دوران جب آپ اپنے نفس کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس دوران اگر آپ نے ڈرگ لے لیا پھر کیا کریں گے؟ یہ وعدہ کریں کہ آپ 4 رکعتیں ادا کریں گے۔ I need full commitment from each and every one of you, everyone who's present here. If you've ever taken drugs, اگر فیوچر میں آپ نے ڈرگ لیا تو آپ 4 رکعتیں ادا کریں گے، 2 رکعتیں توبہ کی اور 2 رکعتیں شکرانے کی۔ توبہ کہ یا اللہ جو آج میں نے اپنے نفس کی کمزوری کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے، شیطان کے حملے کی وجہ سے اگر آج میں نے ڈرگز لے لیا تو یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور توبہ کے بعد توبہ کی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، ان 2 رکعتوں کو پڑھنے کے بعد شکرانے کی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ یاد رکھیں اگر آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں نا، شیطان آپ کو گناہ کرنے پر مجبور کر رہا ہے، کہہ رہے گناہ کر۔ اگر آپ گناہ نہیں کرتے تو شیطان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر آپ گناہ نہیں کرتے، اگر آپ ڈرگ نہیں لیتے تو شیطان کو تکلیف پہنچتی ہے، اسے درد ہوتا ہے، اسے غصہ آتا ہے۔ لیکن اگر آپ ڈرگ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد توبہ بھی کرتے ہیں، شکرانہ بھی ادا کرتے ہیں، تو اس سے شیطان کو اور زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، اس سے شیطان کو اور زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ مجھے ایک بھائی نے کہا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا کرو، میں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں پریکٹیکل میتھڈ بتاتا ہوں، 4 رکعتیں پڑھنی ہے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ پہلے دن میں نے 40 رکعتیں پڑھی، میں نے اس نے 10 گناہ کیے، ہر گناہ پر 40 رکعتیں، کہتے ہیں دوسرے دن 36، پھر 32، رفتہ رفتہ اب وہ وقت آیا ہے کہ اب 1 رکعت بھی نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ وہ اس لیے شیطان جانتا ہے اگر شیطان کو اس بات کا علم ہو گیا نا، اگر شیطان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اگر اس نے ڈرگ لے لیا تو پھر یہ مجھے مارے گا بھی، یہ بدلہ بھی لے گا، یہ ریونج لے گا، یہ روکے گا نہیں۔ ہم کہتے ہیں شیطان ایک مکہ مارے نا تو گر نہ جاؤ، گر کے لیٹ نہ جاؤ، give up, it's impossible, I can't make توبہ, I can't refrain from this, I'm addicted to this, it's impossible۔ نہیں، اٹھو، وہ 1 مارے تو تم اسے 10 مارو، کم از کم 4 تو مارو نا۔ اس نے آپ کو ڈرگز پینے پر مجبور کیا، آپ اٹھ کر فوراً 4 رکعتیں ادا کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اسے تمہارے گناہ نہ کرنے سے تکلیف تو ہوئی، لیکن اگر اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس نے گناہ کرنے کے بعد 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، ایک وقت آئے گا تم ڈرگ کی طرف ہاتھ بڑھاؤ گے، وہ کہے گا نہیں ڈرگ نہیں پینا، وہ خود روکے گا، وہ خود روکے گا، وہ کہے گا ڈرگ نہیں پینا، شراب نہیں پینی۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ اگر پی لی تو یہ بدلہ لے گا، اور اس کا بدلہ بہت سخت ہے۔ وہ ایک شخص نے 1 نماز مس کر دی، 1 نماز فجر کی قضا ہو گئی تو پھر مسلسل 1 سال روزے رکھے، 1 سال روزے رکھے شیطان سے بدلہ لینے کے لیے، لیکن اس کے بعد پھر نماز قضا نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ پھر اس کے بعد اسے کسی الارم کلاک کی ضرورت نہیں تھی، شیطان خود آ کے جگاتا، اٹھ نماز ادا کر، تیری نماز قضا نہ ہو جائے۔ کیوں؟ شیطان جانتا تھا کہ 1 قضا ہوئی تو 1 سال کا روزہ، اب ایک اور قضا ہو گئی تو پھر پتہ نہیں کیسے بدلے لے گا۔ امام اعظم کے پاس ایک بندہ ہے، اس نے کہا میں نے کچھ خزانہ رکھا تھا، کچھ مال رکھا تھا، گم ہو گیا، کوئی ورد دیجیے۔ تو امام اعظم نے کہا ورد دینا میرا کام تو نہیں ہے، لیکن ایک تجھے عمل دیتا ہوں، 100 رکعتیں پڑھ، 100 رکعتیں پڑھ اور 100 نفل ادا کرنے کے بعد تجھے وہ مل جائے گا۔ ابھی اس نے چند رکعتیں ہی رات پڑھی تھی کہ یاد آ گیا کہ خزانہ میں نے کہاں چھپایا تھا، وہ دولت میں نے کہاں چھپائی تھی، یاد آئی خزانہ لیا۔ دن کے وقت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس گیا، کہا وہ جہاں میں نے مال و اسباب چھپایا تھا مجھے یاد آ گیا۔ کہا کیا کمال ورد دیا ہے آپ نے؟ فرمایا وظیفہ کچھ نہیں تھا، مجھے پتا تھا کہ شیطان تیرے خزانے کا دشمن ہے، یہ جو تو بھول گیا تھا نا، شیطان تجھے اس خزانے سے محروم کرنا چاہتا تھا، شیطان نے تیرا خزانہ چھپا دیا تھا، لیکن وہ دنیا کا خزانہ ہے، یہ 100 رکعتیں آخرت کا خزانہ ہے۔ وہ یہ تو قبول کر لے گا کہ تجھے دنیا کا خزانہ مل جائے، لیکن یہ 100 رکعتوں کا خزانہ تجھے نہیں دے گا۔ تو میں نے کہا 100 رکعتیں پڑھ لے، اگر تو 100 رکعتیں پڑھے گا اس یقین کے ساتھ خزانہ نہ ملا تو پوری ادا کروں گا، تو وہ شیطان جس نے تجھے بھلا دیا تھا وہ خزانہ رکھا کہاں ہے وہ خود یاد دلا دے گا۔ لیکن میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تو نے 100 رکعتیں پڑھی تھی؟ اس نے کہا نہیں حضرت، جب وہ یاد آ گیا تو پھر میں نے 100 رکعتیں چھوڑ دی۔ کہا شیطان سے مقابلہ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ دنیا کا خزانہ مل گیا ہے تو اب اس سے بدلہ لیتا، آخرت کا خزانہ بھی حاصل کرتا اور 100 رکعتیں پوری کرتا۔ ہماری پرابلم یہ ہے ڈرگ سے بچیں گے، ڈرگز نہیں لیں گے، شراب نہیں پیئیں گے، بھائی کیسے؟ شیطان سے بدلہ بھی لیں گے۔ ایک تو مباح کاموں سے بھی بچنا ہے اور دوسرا بدلہ بھی لینا ہے شیطان سے۔ 4 رکعتیں، پہلا ایک پوائنٹ کیا تھا؟ بری صحبت سے بچنا، مباح کاموں سے بچنا، 6 ہفتوں کا جو میں نے عمل بتایا ہے، اور پھر 4 رکعہ سولوشن۔ آج کے بعد ارادہ کر لیں
صرف ڈرگس کے حوالے سے نہیں, صرف شراب کے حوالے سے نہیں, کوئی بھی گناہ ہو گیا تو ہم 4 رکعتیں لازمی پڑھیں. 4 رکعتیں لازمی پڑھ کے ہم شیطان سے بدلہ لیں گے. اور پھر چوتھا پوائنٹ یہ ہے, ہر روز رات سونے سے قبل محاسبہ کرنا ہے. پورے دن میں آپ نے جتنی نیکیاں کی ہیں, پورا دن جتنی نیکیاں کی ہیں, ان نیکیوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کریں. آج فجر کی نماز ادا کی ہے, اللہ میں اپنی طاقت اور اپنی استطاعت کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا, یہ تیرے کرم سے میں نے ادا کی, تیرا شکر ادا کرتا ہوں. میں نے اپنے والدین کو دیکھا اور مسکرایا اور ایک حج کا ثواب حاصل کیا. والدین کو دیکھنا اور مسکرانا حج مبرور کا ثواب ہے. میرے اللہ یہ میں نے اپنی قوت سے نہیں کیا, تیرے کرم کے بغیر ممکن نہیں تھا. آج میں نے یہ ثواب حاصل کیا, تیرا شکر ادا کرتا ہوں. آج میں نے صدقہ دیا, تیرا شکر ادا کرتا ہوں. آج میں نے قرآن پڑھا, تیرا شکر ادا کرتا ہوں. آج میں نے دین کی دعوت دی, تیرا شکر ادا کرتا ہوں. پورے دن کے اچھے اعمال نیکیوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. پھر اس کے بعد پورے دن کے گناہوں کو یاد کرنا ہے اور گناہوں سے توبہ کرنا ہے. یہ 4 پوائنٹس ہیں, 4 تحفے آپ کو آج دے رہے ہیں ہم آج اس کی محفل میں. 4 practical methods of refraining from alcohol and drugs. اس ڈرگز کی لعنت سے بچنے کے لیے یہ 4 پریکٹیکل میتھڈز ہیں. ان پر آپ عمل کریں, پھر دیکھیں انشاءاللہ دل کی دنیا کیسے آباد ہوتی ہے. پھر دل سے, پھر اس کے بعد تزکیہ نفس کے گناہوں کے 7 دروازوں کو بند کرنے کا پریکٹیکل طریقہ ہے. وہ کسی اور موقع پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بیان کریں گے. تو صرف ان 4 پوائنٹس پر میں آج کی اس محفل کو, اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ ان 4 پوائنٹس پر آپ عمل کریں. دل کے پھر گناہوں کے 7 دروازوں کو بند کرنے کا جو پریکٹیکل میتھڈ ہے اس پر پھر ہم آئندہ عمل کریں گے, بتائیں گے. اور اس کے ذریعے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار کیسے ملے گا, حضور کی پھر محبت کیسے ملے گی, حضور کا عشق کیسے ملے گا, حضور کا قرب کیسے ملے گا, حضور کی زیارت کیسے ہوگی. اگر آپ اس ڈرگ سے بچیں گے, اس کی لعنت سے بچیں گے, پھر مدینے والے آقا کرم فرمائیں گے, ایسا کرم فرمائیں گے, ایسی رحمتوں کی برسات ہوگی, ایسی عنایتوں کی برسات ہوگی کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی. پھر فقط مدینے والے کا چہرہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوگا. پھر دل سے ایک آواز آئے گی, پھر کوئی بھی کہے گا کہ آپ گناہ کر لے, تم کہو گے نہیں, ارے اس دنیا کی عارضی محبت, عارضی چاہت, عارضی الفت اور عارضی لذت کو کیوں حاصل کروں, مجھے تو ترک لذت کی لذت مل گئی ہے. ترک لذت بھی نہیں, لذت سے کم کچھ مزہ اس کا بھی دیکھنا چاہیے. اگر لذت ترک لذت بدانی, دیگر لذت نفس لذت نہ خانی. جب ترک لذت کی لذت مل گئی تو پھر تم کہو گے کہ وہ جو سبب وجود کائنات ہے, وہ جو مصداق لولا کا لما خلقت الافلاک ہے, وہ جن کے لیے کائنات بنائی گئی, وہ کہ اگر وہ نہ ہوتے زمین نہ ہوتی, وہ نہ ہوتے آسمان نہ ہوتے, وہ نہ ہوتے چاند تارے نہ ہوتے, وہ نہ ہوتے یہ محفلیں نہ ہوتی, وہ نہ ہوتے یہ میلاد نہ ہوتی, وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا. جن کے لیے کہا گیا زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, بدن میں ہجا تمہارے لیے, تہن میں زبا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھبن, پھبن میں دلہن, سزائے محن پہ ایسے منن. یہ امن و اما تمہارے لیے, یہ امن و اما تمہارے لیے. ورنہ یہ پھول تو پھول پھول کا ترنم بھی نہ ہو, چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خود بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. ہماری ہر گفتگو کا آغاز اور ہر گفتگو کا اختتام بریلی کے مجاہد کے کلام پر ہوتا ہے. فرماتے ہیں یہ سبا سنک وہ کلی چٹک, یہ سبا سنک وہ کلی چٹک, یہ سبا سنک وہ کلی چٹک, یہ سبا سنک وہ کلی چٹک. آپ سن رہے کہ نہیں؟ یہ سبا سنک وہ کلی چٹک, یہ زبا چہک لب جو جھلک, یہ مہک جھلک, یہ چمک دھمک, سب اسی کے دم کی بہار ہے. یہ سمن یہ سوشن یہ سمن, یہ بنت سسنبل نسترن, گل سر میں لالا بھرا چمن, وہی ایک جلوہ ہزار ہے. وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا, وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا. ادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل باغ کا,